ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی کے سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ امت واحدہ آپ کو بننا ہے۔ تو اس زمانے میں جو امت واحدہ ہے وہ کس قسم کی امت واحدہ ہے جس کے 72 ٹوٹے ہو چکے ہیں؟ تو واحدہ کیسے مولوی صاحب بنے گی؟ یہ ذرا ناظرین کی خدمت میں دیکھیں جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم بہترین ایک انسانوں کا گروہ ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کی خدمت کے لیے نکالے گئے ہو، اور خدمت کے لیے خدمت کرو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں کہ جب یہ 72 فرقے ہو جائیں گے تو ان کو پھر ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے میرا ایک امام آئے گا، جس کا لقب آپ نے رکھا کہ امام مہدی ہوگا۔ مہدی کا مطلب ہے کہ جو کسی سے ہدایت وصول کر کے آگے لوگوں کو وہ ہدایت پہنچاتا ہو۔ تو اس کا پھر کیا کرنا، جب تم 72 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی تو تم اس کے ہاتھ پر الزم الامامہ، وہ امام خدا کی طرف سے جب ہوگا تو وہ دعویٰ کرے گا تو اس کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ تم مل لینا اور اس کی بیعت کرنا اور میرا اس کو سلام کہنا۔ تو یہ جو ارشاد ہے یہ اس زمانے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ امام مہدی کو نہیں مانتے تو بقایا آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے تو قوم ساری کو، اس امت واحدہ کو 72 فرقوں میں خود آپ کی کتابیں ثابت کر رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے قوم کو جاہل بھی بنا دیا اور ایک دوسرے سے نفرت بھی پھیلا دی۔ کوئی جہاد کے پیچھے پڑا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں اس کی کوئی کہتا ہے 4 رکعتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 2 رکعتیں ہیں، کوئی کہتا ہے سجدے کتنے ہیں۔ مذاق بنا ہوا ہے۔ تو اس کا علاج پھر امت واحدہ پھر آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ اصول جو ہے یہ قرآن نے پیش کیا ہے سورت جمعہ کے اندر کہ بھئی جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت کا ذکر ہے، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَیُزَکِّیہِم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ والحکمۃ، اور آخر پہ فرمایا کہ وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِہِم۔ تو اسی طرح ایک دوسرا گروہ ابھی ہوگا جو تم سے نہیں ملا، تو اس کو ماننے والے بھی تمہارے صحابہ کی مانند ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں یہ خوشخبری دی۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت جمعہ کی یہ آیات اور صحابہ کے سامنے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو صحابی اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دوسری جماعت بھی صحابہ کی طرح ہوگی جس طرح آپ لوگ ہیں، تو ابھی وہ آپ سے ملے نہیں ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بسریا لنارا رجل من آل فارس، کہ اگر ایک زمانہ امت محمدیہ پر آ گیا تو اس وقت اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا ہو گیا، برائے نام ہی باقی رہ گیا ہوا، پھر بھی اگر وہ امام آئے گا تو تم اس کی بیعت کرنا، اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ پیغام ہے امت واحدہ بننے کے لیے کہ جب تمہارے 72 فرقے ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کہ تم اسلام کے خلاف نفرت پھیلا چکے ہوگے، خود بے عمل ہو جائے گے، لوگوں کو بھی جاہل بنا چکے ہوگے، اس وقت امام مہدی کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ یہ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے لوگ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ، وہ کھانا مانگتے ہیں زندگی کے لیے، اگر پیاسے ہیں تو پانی ان کو لیے چاہیے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے اسپتال بناؤ، اگر جاہل ہیں تو ان کے لیے اسکول کھولو۔ تو یہ سارے کام پھر وہ 72 فرقوں والوں نے فرقوں میں وقت ضائع کر دیا، تو یہ کام پھر کس نے کرنا تھا؟
امت واحدہ تو نہ بنی، امت واحدہ تو پھر نہ بنی، پھر تو وہ حصے بکھرے ہی ہو گئے، قرآن کے بھی حصے بکھرے کر دیے اور امت کے بھی کر دیے۔ تو یہ خوشخبری ہے جمعہ کے لفظ میں، سورۃ جمعہ میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ پھر امام جو ہے وہ آئے گا، وہ آخرین کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں صحابہ ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کو ماننے والے جو ان کے غلام ہیں، ان کو آپس میں ملا دے گا۔ جمعہ کا مطلب ہے جمع کر دے گا۔ تو ان کا نمونہ جو ہے وہ اختیار کریں گے جو سب صحابہ نے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھ لیں تو اگر میرا جو آپ نے سوال کیا کہ پھر امت واحدہ کیسے بنے گی، تو امت واحدہ میرا مقصد اب جواب اس کا یہ ہے کہ اخرجت للناس، کہ آپ لوگوں کے خدمت کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے ہاتھ پر، ان کے دین لائے ہوئے دین کے ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خدا تعالیٰ کی رسی جو قرآن ہے، خدا تعالیٰ کی وہ رسی جو امام مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل شریعت قرآن ہو چکا ہے اس کی اشاعت کے لیے میں آیا ہوں۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشاعت کے جو حالات کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت سفر کی سہولتیں نہیں تھیں، پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، تو یہ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر خوشخبری سنائی کہ وہ زمانہ جو امام مہدی کا ہوگا، جس کے بارے میں آپ کو فرمایا کہ امت واحدہ بنانے کے لیے کہ تم اس کے ہاتھ پر جا کے بیعت کرنا اور میرا اس کو سلام کہنا، تو یہ امت محمدیہ ہوگی۔ اور جب یہ امت محمدیہ بن جائے گی تو وہ پھر جو خدا سے علم پا کر تم کو قرآن کی تفسیر بتائے گا، خدا سے علم پا کر وہ حدیثوں کا ترجمہ تمہیں بتائے گا، خدا سے علم پا کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ تمہارے اندر قائم کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جو امت واحدہ امام مہدی علیہ السلام کو ماننے والی ہے، اس کا امام اب بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے احمدیو تم یہ دعا کرو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ غالب رہے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا جھنڈا ہے وہی سب سے اونچا ہو۔ آج ہمارے عہد میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے، تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ سائنسدان تو وہ بھی احمدی، انجینئر تو وہ بھی احمدی، دیانتدار جو پراپرٹی ڈیلر تو وہ احمدی، دیانتدار جو دکاندار کریانے والے تو وہ بھی احمدی۔ تو جس میدان میں فوج جرنیلوں کو دیکھو جو فتوحات کرنے والے وہ بھی احمدی۔ تو امت واحدہ یہ ہے کہ جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی، جنہوں نے ملک کی خدمت کی، جنہوں نے آپ کے تجارت کی خدمت کی، جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، جنہوں نے افریقہ کے جنگلات میں جا کے بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی قربانی دے کر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اونچا رکھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں میں تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر سال اس امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے لوگ اس جماعت امت واحدہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور امت واحدہ میں شامل ہو کر اپنی جان کی، مال کی اور اپنی اولاد کی قربانیاں دے کے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کو لانے میں مصروف ہے۔ مربی صاحب، ان کے علماء کا تو یہ حال ہے، جو مشہور ترین علماء بھی ہیں، بڑے اپنے آپ کو جو حکومت کے بڑے ایوانوں میں یہ بات وہاں لوگوں کو سنا رہے ہیں اس قسم کی، ان کو صرف جنت کا لالچ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اور جنت کا لالچ بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں تو ہنسی آتی ہے جیسے یہ جنت سے ہو کر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ 90 گز بندہ حور ہوگی، تو آپ بھی پھر 72 ملیں گی، 72 حوریں ملے گی، اور سوائے حوروں کے اور حلوے کے ان کا علم جو ہے دین کا یہاں تک ہی ہے، وہ یہاں تک ہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ نے دیکھ ہی لیا سوشل میڈیا میں جو ان کی تربیت کا حال ہے، وہ آتے ہیں جو ان کو بالکل لابلد ہے جو دین اسلام سے۔ ناظرین، یہ مہینہ جو ہے وہ مارچ کا مہینہ ہے،
احمدیت کا آغاز اس مہینے سے ہوا ہے، اس لیے ہم نے امام مہدی کا ذکر جو ہے وہ ابھی چھیڑا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گاہے بگاہے یہ اس کا ذکر چلتا رہے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کو لائک بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔